لے جی یہ ہے ایسنس چاہتے چاہتے، آپ اسے ضرور یاد رکھیے گا، آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں۔ نمبر 1 جی، جب آپ ایڈٹ کرو گے بچے اپنا فائنل ڈرافٹ پڑھو گے تو بڑے مزے کی بات ہے، آنکھوں سے نہیں پڑھنا، کس سے پڑھنا ہے؟ ہاں؟ اپنی آنکھوں کو جو ہے نا اس کے بجائے اپنے کانوں کو سنانا ہے، اپنے آپ کو اب سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف حافظ قرآن بننے کے لیے، رٹا لگانے کے لیے نہیں، آپ ویسے بھی زندگی میں اگر آپ اپنے فرسٹ ڈرافٹ سیکنڈ ڈرافٹ کو اونچا پڑھیں گے نا، اماں کو باہر بتا دیں کہ بھی میں اندر پڑھ رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا، اندر پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا ڈرافٹ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ خود پڑھو گے آپ کو اس میں ردم کی غلطیاں، سٹائل کی، گرامر کی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو چیزیں F7 سے نہیں نہ ہو سکیں وہ چیزیں آپ کو اس وقت نظر آئیں گی۔ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں، جو نیورو سائنٹسٹ ہے، ریڈ الاؤڈ ایوری ورڈ، کیونکہ ریٹن ورڈ اور اسپوکن ورڈ کا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے جی، میں نے کئی دفعہ یوز کی، آپ بھی ضرور کیجئے گا۔ آپ اپنا میوزک خود چیک کریں کہ میری رائٹنگ میں میوزک ہے، ایمفیسس ہے۔ دوسرا یہ جی فریش پیئر آف آئیز، صبح منڈے مارننگ کو پڑھنے والا کام کریں، ایڈیٹنگ کا کام کریں، کھانا کھایا ہے، آپ فریش ہیں، نیند پوری کر کے اٹھے ہیں، اس وقت یہ کام کریں۔ اگر آپ ایڈیٹنگ خالی پیٹ کرو گے، خالی پیٹ تو نماز کا منع کیا گیا کہ نماز کے لیے مت کھڑے ہو، خالی پیٹ ہے نہیں اب، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ہے، پتہ نہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا 5 فرائض بتائے گئے، 6واں فرض اسلام میں ٹکر ہے، روٹی، تو میس کرنے کے بعد ہے جی، تو یہ اچھا ہے آپ فریش ہو کے یہ کام کریں۔ ورب چیک ضرور کریں اپنے ڈاکومنٹ میں، ٹھیک ہے جی؟ ورب چیک ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈیلیٹ کرنے سے پریشان نہیں ہونا جی، میں صبح کا آپ کو ایک ہی بات پہ کنونس کر رہا ہوں کہ آپ ایک ورڈ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، آپ ایک سینٹنس بھی ڈیلیٹ کرنے سے نہیں گھبرائیں گے، اور ایون پورا پیراگراف بھی اڑانے سے آپ نہیں اجتناب کریں گے۔ گھبرانا نہیں، ہمارے وزیر اعظم پچھلے کہہ گئے ہیں، قاسم کے ابا آج کل اندر ہیں اور سنا ہے وہاں پر بھی وہ انہوں نے ایکسرسائز مشین منگوا لی ہے، تو جج صاحب نے کہا ہم آپ کو جو کہیں گے ہم بڑی مشین منگوا دیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ کا گزارا نہیں ہے ان چیزوں میں۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے جی، اس سے اپنی عادتیں بدل لیں۔ جو انڈر گریڈ میں، کالج میں، ٹین ایج میں عادتیں پڑھی ہیں نا، وہ جب ٹین ایج سے گزریں تو ان عادتوں سے آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ ریپیٹیشن کو ختم کر دیں، ایڈوربس کو ختم کر دیں، جارگن کو ختم کر دیں، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے۔ آرگنائزیشنل ریویو کریں، سادہ لفظوں میں میں بورڈ پہ چلا جاتا ہوں، وہ کیا کریں، یہ ایبسٹریکٹ ہے نا، یہ پیرا، یہ انٹروڈکشن کے 5 پیرے ہیں، ہر پیرے کا ایک نام رکھیں۔ اس کا نام میں رکھتا ہوں کدو، ٹینڈے، ٹھیک ہے جی؟ مجھے اور کیا چیز ڈاڈی سی لگتی ہے، کریلے، آئی لو کریلاز، کریلے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں اب سبزیوں کے نام ہو گئے، اب پھولوں کے کر لیتے ہیں، گلاب، ٹھیک ہے؟ موتی، چلو ایک پھول موتی ہے تو مار کے جگہ سونی ہے۔ تو یہ ہر پیراگراف ایک مکمل اینٹٹی ہے۔ میں نے یہ نام کیوں رکھے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے پیراگراف کو موو کر سکوں۔ اب مجھے پتہ ہے یہ ایک یونٹ تھا، یہاں میں نے ایک بات کی تھی، میں اسے ری ارینج کر کے دیکھتا ہوں، جیسے جس طرح بچے کرتے ہیں، بچے ہوتے تھے، بچے گیمز کرتے ہیں، یہاں وہ بلاکس، بلڈنگ بلاکس سے چیزیں بناتے ہیں نا، تو یہ میرے سارے پیراگرافس سیلف کنٹینڈ اینٹٹی ہیں۔ فلو کو ویری کرنے کے لیے اور پوزیشن کو ویری کرنے کے لیے میں آگے پیچھے کر کے اسے دیکھ رہا ہوں، اور خود دیکھ رہا ہوں کہ کہاں زیادہ ردم اچھا پیدا ہو رہا ہے، پہلے میں یہ بات کروں، اس کے بعد یہ بات کروں، اس کے بعد یہ بات کروں۔ تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، میں نے 1-2 دفعہ پیپرز میں یہ بھی یوز کی، بڑا مزہ آتا ہے، بندہ خود انجوائے کرتا ہے، یار اچھا اتنے نہیں صحیح لگ رہا، اتنے لے جانا، تو پورا بلاک اب سجے کھبے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، دین کمز واو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ جو تھوڑی دیر پہلے وہ جو اینٹی ڈی سی والے
کولیگ تھے وہ بات کر رہے تھے، آؤٹ سائڈ ہیلپ. آپ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کیمسٹری کا بندہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ڈائریکٹلی، ایون آپ کی لیب کا بندہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں مین فائنڈنگز کیا ہیں، ٹیک ہوم میسج کیا ہے، آپ نے پیپر میں کیا چیزیں اچھی لکھی اور کیا سمجھ نہیں آ رہی، وہ بندہ بتا سکتا ہے، اس بندے کا یہ کام ہے. تو اس لیے جو یو ای ٹی کے وہ جو بسیں چلتی ہیں نا پورے لاہور شریف میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں جی، ان میں جو اور ڈپارٹمنٹس کے بندے بیٹھے ہیں بڑے چنگے بیبے بندے ہیں، ان سے دوستی رکھیں، یہ دوست بڑے کام آتے ہیں. محلے میں کوئی ہونا چاہیے، فیملی میں کوئی بندہ، ابو جی سے، بڑے بھائی سے، کسی سے کوئی کہ یار میں پیپر لکھیا تسی میرا پیپر پڑھو، میری فرمائش ہے، میری غلطیاں کڈو. ہیں جی کیوں؟ آخری سلائیڈ سے گیٹ ایڈیٹنگ ہیلپ. اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر انٹرنیٹ پہ بڑے پروفیسر بیٹھے ہیں، بڑے فری لانسر ہیں جی، ان سے انگیج کر لیں. بس اپنا سپورٹ سسٹم بنائیں. میسیج ایک ہی ہے، سیکنڈ تھرڈ ڈرافٹ تک پہنچنا ہے، اپنا سپورٹ سسٹم بنانا ہے. یہ انڈین بھائی ہے مر گیا ہوا ہے، یہ سارے اس کی فیملی ہے، پتہ نہیں اس کی کتنی بیویاں اور بچے اور اولاد تھے، پتہ نہیں کوئی چند سال ہوئے مر گیا. لیکن اگر یہ پیپر لکھتا تو اس کی دیکھیں اس کا سپورٹ سسٹم کتنا بڑا ہوتا ہے. تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے میرا پیپر پڑھو، تم میرا فلانا پیپر پڑھو، تم فلانا چیپٹر پڑھو. تو یہی اس طرف اشارہ ہے سپورٹ سسٹم، کہ جو بڑے بڑے رائٹرز ہوتے ہیں نا انہیں بھی سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب سارے کام 40 سال سے زیادہ ہو جائیں گے نا، بلکہ 40 سال سے پہلے بھی 25-22 سال میں بھی سارے کام آپ خود نہیں کر سکتے. وہ جو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے. کوئی ڈرائیونگ کرے گا، کوئی کوکنگ کرے گا، ہر کام آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ضروری ہے ڈیلیگیشن کرنی چاہیے، اپنی پلیٹ خالی کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کا نام لینا، وہ کہتے ہیں وہ بڑے بادشاہ وزیر اعظم سن، وہ کدی فائل نہیں سن پڑھتے. وہ فائلاں جڑا کوئی لبدا سی نا، اے چودھری صاحب تسی پڑھ لو، اے فائل تسی پڑھ لو، اے تسی پڑھ لو. وہ میں نے پڑھا، ہمارے ایک گزرے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بڑے بلا کے ذہین اور محنتی آدمی، ساری فائلیں وہ خود پڑھا کرتے تھے. ہاں جی، اتنے ذہین اور محنتی تھے. بس سر محنتی لوگ بھی ہمارے ایسے نہیں کہ سارے ہمارے طرح کے ہی تھے ویلے یا فائلیں بنڈنے والے ہی تھے، اے تسی پڑھ لو تسی پڑھ لو. کچھ لوگ تھے جو ہر فائل پڑھنا اپنا ذمہ داری سمجھتے کہ فائل آئی ہے نا یہ میں پڑھنی ہے، میں فائل میں نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ سر سپورٹ سسٹم بڑا ضروری ہے بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکثر بچے بات کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کا بھی ذکر ہوا، تو چیٹ جی پی ٹی مسئلوں کا حل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ ہام خیالی کا شکار ہے. فلسطینی ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں. ہم نے سنا چونڈا کے محاذ پہ سب سے بڑی دوسری جنگ عظیم کی بات ہوئی، پتہ نہیں کتنی حقیقت کتنا فسانہ، بٹ ضروری الٹیمیٹلی یہ مین بیہائنڈ دا گن. وہ جو بندے نے رفال اڑانا ہے نا، F-16 اڑانا ہے، وہ آج بھی اہم ہے. ٹینک کے سامنے آپ نے آنا ہے نا، تو ٹینک کے سامنے کسی سجے کھپے آ کے دوروں بد دعاواں دے کے نا گل ہوئے گی، یا اللہ چیٹ جی پی ٹی تے دعا لکھ دیو، یا اللہ کافروں کی توپوں میں کیڑے پڑے. وہ کیڑے کوئی نہیں پینے، وہ توپ کے سامنے آنا پینا توپ لے کے. تو وہ سر ضروری ہے کہ آپ جو گرامرلی ہے یا چیٹ جی پی ٹی کو ٹرسٹ نہ کریں، ایون اپنے امی ابو کو ٹرسٹ نہ کریں، صرف اللہ کو ٹرسٹ کریں اور اپنے آپ کو ٹرسٹ کریں. اس کے بعد پیرنٹس، ٹیچرز، باقی لوگ دے آر ٹو ہیلپ، دے آر یور سپورٹ سسٹم. لیکن اپنے پیپر کے آپ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، اپنی پی ایچ ڈی کے آپ ذمہ دار ہیں. تو اس لیے یہ بڑا اچھا ہے جی، یو اونلی لیو ونس، یولو. اور الٹیمیٹلی یہی ہے جی چیلنج اور یہی ہے ضرورت. کاشف بھائی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں؟